بچوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کے آئے ہیں۔ سٹوری ٹائم میں آج آپ کے لیے چوہا اور شیر کی کہانی ہوگی۔ آج کی کہانی بہت ہی مزیدار ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نئی کہانی آپ تک پہنچے گی۔ کہانی بہت دلچسپ ہے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس جانور کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، شیر کو ہی جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں وہ بھی ایک شیر کی ہی کہانی ہے۔ ایک دن شیر نے جنگل سے ایک جانور کا شکار کیا اور اس کے گوشت کو پیٹ بھر کر کھایا۔ اب شیر کو نیند آنے لگی اور وہ جلدی سے اپنے گھر گیا اور سو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے چوہا کھانے کی تلاش میں اس کے گھر میں گھس آیا اور کھانا تلاش کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر شیر کی آنکھ کھل گئی اور اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے چوہے کو لپک کر پکڑ لیا اور غصے سے کہا، تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے آئے؟ اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اب تو چوہے کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن وہ گھبرایا نہیں، بلکہ اس نے شیر سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے میں ابھی نہیں تو کبھی تمہارے کام آ جاؤں۔ شیر چوہے کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم اور میری مدد کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ۔ چوہے نے کہا، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ شیر کو ننھے چوہے کی باتیں بہت اچھی لگیں اور اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا بہت خوش ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شیر کا بھی شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنگل میں کچھ شکاری آ گئے۔ انہوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا ہوا تھا کہ جب وہ شیر کو پکڑے تو چڑیا گھر والوں کو فروخت کر دیں۔ شیر شکاری کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جال میں پھنس گیا۔ اب تو شیر بہت گھبرایا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس قسم کا جال تو شکاری ہی بچھاتے ہیں تاکہ شیر کو پکڑ کر جنگل میں فروخت کر سکے۔ شیر نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ چوہا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر شیر پر پڑی۔ اس نے شیر کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی شیر ہے جس نے میری مدد کی تھی اور مجھ پہ احسان کیا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ چوہے کے دانت چھری کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ چوہے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پورا جال کتر دیا اور شیر کو جال سے نجات ملی۔ پھر چوہے نے شیر سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کبھی کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ اس نے چوہے کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے اور ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، طاقتور ہو یا کمزور، سب برابر ہیں اور سب ہمارے دوست ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ میری اگلی کہانی تک کا ویٹ کیجئے، انتظار کیجئے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔